کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے دیتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھک منگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو۔ جلسے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی محنت سے بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی۔ او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو۔ سودا ہوتا ہے، سودا۔ لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو۔ یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا، اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا؟ اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی ہو رہی ہے، باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ، وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے، اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ ہم سماج کو کہاں، جب عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، وہ آپ پر جان چھڑکتی ہے، آپ اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اور وہ محبت موبائل سے نہیں پیدا ہوتی، وہ محبت سوشل میڈیا سے نہیں پیدا ہوتی، وہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اور جانتے ہو میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی میں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے کہ یہ لباس مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ لباس اسے اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ یعنی عورت کی زندگی سے، شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو تو بیوی کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ شوہر سے بیوی کی زندگی میں کلر آتا ہے اور بیوی سے شوہر کی زندگی میں کلر آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے میرے بھائی، گرمی کا موسم ہے میں کاٹن کا کپڑا پہن کے آیا، سردی کا موسم ہوتا میں اونی کپڑا پہن کے آتا، موسم کے حساب سے ہم کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمیں کپڑا اور لباس موسم کے اثر سے بچاتا ہے، موسم کے نقصان سے بچاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
مردوں کے لیے عورتیں لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، یعنی زمانے کی گندی نظروں سے بیوی کو شوہر بچاتا ہے، اور شوہر جب گھر کے باہر بے حیا لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور جب گھر میں بیوی کے پاس آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر بیوی کو بچاتا ہے، بیوی شوہر کو بچاتی ہے۔ تو شادی کی بنیاد جہیز پر مت کرو میرے بھائی، شادی کی بنیاد دینداری پر کرو، اور شادی صحیح ٹائم پر کرو۔ لڑکا 20 سال کا ہو گیا، لڑکی 18 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلے نوکری مل جائے۔ کتنے لڑکے 30 سال کے ہو گئے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو کیا شادی نہیں کرو گے؟ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، رات کو 10 بجے میں نے کھانا مانگا، کھانا نہیں ملا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات کے 1 بج گئے، اور آپ آ کر کے مجھے تسلی دے رہے صاحب سو جائیے، صبح آپ کو کھانا دیں گے، تو صبح تک تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ انسان کو ٹائم پر کھانا نہ ملے، انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کو اگر پیاس لگے اور پانی نہ ملے، انسان تڑپنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اللہ نے جسم کے کچھ تقاضے بنائے ہیں، اللہ نے جسم کی کچھ ضرورت بنائی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ آپ تقریر کر دینے سے، جلسہ کر دینے سے مرد کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے، عورت کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ شادی کا علاج صرف اور صرف شادی ہے، اس لیے صحیح عمر پر آپ لڑکے لڑکیوں کی شادی کیجئے، بہت ساری برائیوں سے سماج پاک ہو جائے۔ آج شادی کرنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کرنے کے پہلے لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے، اور زنا کرنا اتنا آسان بن چکا ہے کہ چند روپیوں میں آج بند کمروں میں زنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، تو جلدی سے تم شادی کر دو۔ جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے تو تم جلدی سے شادی کر دو۔ اگر تم شادی کرنے میں تاخیر کرو گے، دیر کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب شادی کی بات آئی